کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ عمران خان صاحب صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل وہ سیاسی جماعتوں کو مائنس کر دیتے ہیں۔ نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں اگر سنسیئرٹی شو کریں گی، اب دیکھیں آن دا فلور آف دا ہاؤس ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ فیصل آباد میں ہمارا سٹنگ ایم این اے چنگیز کھٹ دیٹ سیم مومنٹ اریسٹ ہو گیا، ہمارے 3 ایم پی ایز اریسٹ ہو گئے، انہیں 7 گھنٹے تک تھانے میں حبسے پہ جا کے اندر رکھا گیا۔ اس کے بعد سینٹ کے اندر آپ کے وفاقی وزیر فرماتے ہیں کہ جی ہم بس مذاکرات میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ دیٹ سیم ڈے ہمارے 9 ایم این ایز کے اوپر پنجاب کے اندر ایک نئی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم حکومت سے بھی مذاکرات کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے، لیکن آپ حکومت سے کر ہی نہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت تو بندے کا پتر بنے نا۔ حکومت یہ نہ کرے کہ صرف قوم کو دکھانے کے لیے یا ایک دھوکہ دینے کے لیے فلور آف دا ہاؤس سے ایک منسٹر صاحب آ کے فرما دیں مذاکرات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹی او آرز ہیں، وہ یہ ہے کہ حکومت اپنی تجاویز لے کے آئے، ہم سے کہہ جی آپ اپنی تجاویز لے کر آئیں، ایک کمیٹی بناتے ہیں، وہ کمیٹی میں آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہم اپنی چیزیں وہاں پہ رکھتے ہیں۔ کیا یہ انیشیٹو ہم نے لینا یا حکومت نے لینا؟ حکومت نے نہیں لیا یہ انیشیٹو۔ اچھا، دوسری یہ جو الزام لگتا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ کمیٹی نہیں، ہم تیار ہیں۔ حامد بھائی دیکھیں، ایک چیز جو کہ خان صاحب نے کہی، بار بار کہی، میں ان 3 جماعتوں سے بات نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مائنس عسکری قیادت میں بات کروں گا، پھر وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ان 3 جماعتوں سے ریلیف کی بات نہیں کر رہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی، دیکھیں 2 چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے حکومت سے بات کرنی ہے نا، تو ہمارا ٹاپ ایجنڈا آئٹم یہ ہے کہ وہ 9 مئی کا ایک جو جن ہمارے اعصاب پہ طاری کر دیا گیا نا جی، ہمیں اچھا کمال یہ ہے کہ 9 مئی کو جوڈیشل انکوائری بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ میں وہ بندہ ہوں آسمہ بہن جس نے اپنے آپ کا نام دیا ہوا ہے کہ آپ مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں، کیونکہ میں فیصل آباد آئی ایس آئی حملہ کیس کے اندر ملوث ہوں۔ میری ہمشیرہ جو یہاں تھی نہیں وہ ملوث ہے، میرے 3 بھائی جو تھے نہیں وہ ملوث ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ٹرائل کیس آپ مجھے کر لیں، میں اپنے آپ کو ملٹری کورٹ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ اگر میں گلٹی ہوں مجھے سزا دیں، مجھے معافی نہیں چاہیے، نہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو مجھے سزا دیں۔ آپ فیئر ہیں نا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کرتا ہوں، لیکن کیا 9 مئی نہیں ہوا؟ یہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ پاکستان میں بہت سارے 9 مئی ہوئے ہیں سر، نہیں بہت سو نہیں ہے، اس 9 مئی کی بات کریں۔ پاکستان میں 9 مئی سے بڑا انسیڈنٹ وہ تھا جس دن پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ سیولائزڈ دنیا کے اندر کسی آدمی سے جا کے حملہ ہوا تھا، پاکستان ہوا تھا، وہ اس سے بڑا انسیڈنٹ ہے۔ کسی سیولائزڈ دنیا کے بندے سے آپ جا کے پوچھ لیں، 3 اٹیک وہاں پہ رکھ دیں، اسے کیٹیگرائز کر دیں ان میں سب سے بڑا حملہ کون سا، وہ کہے گا آن دا سپریم کورٹ، آن دا پارلیمنٹ، یہ اس سے کہیں بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھ 9 مئی پہ ہم کہتے ہیں جس نے کرنل شیر خان کے مجسمے کو شہید کیا اس سے سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نام دوں گا کہ فیصل آباد کے آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیس کے اندر مسلم لیگ نون کے کون سے لوگ وہاں پر موجود تھے جو کہ بہت کلوزلی لنک تھے رانا ثناء اللہ کے ساتھ۔ آپ ہمیں کسی جگہ پر پیش تو ہونے دیں، لیکن آپ ہمیں آنے تو دیں۔ لاہور کور کمانڈر لاہور ہے، ان کے گھر کے باہر جو پریزنس تھی پی ٹی آئی ورکرز کی، آپ اس کے ساتھ بھی انکاری ہے کہ ہزاروں جگہ پر، اور جو ٹیلی فون کالز تھیں اس سے بھی آپ انکوائری، جو خان صاحب کہہ رہے تھے خان ہماری ریڈ لائن، پاکستان آپ کی ریڈ لائن نہیں ہے، خان آپ کی ریڈ لائن ہے، یہ بھی الزام آپ۔ میں نے آپ کی بات مان لی، ٹھیک، آپ کی بات مان لیجئے، ہم سارے وہاں پر موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں ابھی اس وقت وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان کی تعداد 31 ہے جو مرکزی ملزم ہیں ان تمام بلڈنگز پر، ان جگہوں پر حملہ کرنے کے۔ وہ ایک پریس کانفرنس کرنے سے معصومیت کے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ یہ رضا ہارون صاحب، یہ بات تو بالکل بجا ہے، اس میں بے گناہ لوگ بھی بہت آئے، بے قصور لوگ بھی آئے، کیوں نہیں سی بی ایم ہوتا اس کے اوپر؟ وہ جو یاسمین راشد صاحبہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، وہ جو عورتیں ہیں جن کو کہ نئے مقدمات میں روز گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اور کیا یہ لیجٹمیسی نہیں بتا رہی ان کے پوائنٹ آف ویو کی کہ غلط لوگوں کو غلط جگہوں سے غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل ظاہر ہے کہ جب ایک موب اٹیک ہوتا ہے یا موب ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے موب کو اکٹھا کس نے کیا نا۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو اس فرد کی ہوتی ہے، اس پارٹی کی، جس نے موب اکٹھا کیا۔ اچھا، موب اکٹھا کرنے کے لیے بھی آپ نے کسی عوامی جگہ کا انتخاب نہیں ہے نا، کسی جمہوری آئینی جگہ کا، گورنر اس کے پاس چلے جاتے، سی ایم ہاؤس کے پاس جاتے، لاہور ہائی کورٹ کے بعد کر لیتے مظاہرہ۔ آپ گئے اسپیسیفکلی گئے ایک ایسی جگہ پہ جو آرمی انسٹالیشن ہے یا آرم فورسز کے حوالے سے، تو جب آپ وہاں موب اکٹھا کریں گے تو اس موب میں اگر کوئی سفرس کریں، میں حامد بھائی کی بات کو مان بھی لوں، کوئی مسکرینٹ آ گیا، کسی اور پارٹی کا گیا، تو آپ نے
आपने अपॉर्चुनिटी तो आपने प्रोवाइड की ना, आपको जरूरत क्या थी वहां जाने की? तो जब आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। हाँ, मॉब के अंदर यकीनन ये होता है कि बाज बेगुनाह लोग जो है वो फिर उसका निशाना बन जाते हैं, क्योंकि वहां प्रेजेंट होते हैं। लीडर अगर वहां खड़ा हुआ है किसी भी लेवल का, किसी पार्टी का, तो लीडर इज रिस्पॉन्सिबल, उसको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। उसमें हमें दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। यास्मीन साहिबा को हम देखते हैं, हमें दुख होता है, लेकिन चूंकि वहां मौजूद थी तो अब किसी ना किसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ तक तो ये बात मैं हामिद भाई की मानता हूँ कि जी ठीक है, बेगुनाह लोग, लेकिन ये जिम्मेदारी तो ले ना कि आप सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशंस के पास गए ना, उस दिन आपने रेडियो स्टेशन पर हमला किया, आपने कहीं किसी पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा करना मुनासिब नहीं समझा, आप गवर्नर हाउस नहीं गए, आप हाई कोर्ट के पास नहीं गए, आप प्रेस क्लब पे नहीं गए, नहीं, पार्लियामेंट के सामने और हाई कोर्ट के सामने भी जस्टिफाइड तो कोई चीज नहीं है ना सर, वो तो कोई नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि सच्चाई कमीशन बनना चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था, उसका भी बताएं। बना ले। इससे किसको कौन बनाएगा? ये जरदारी साहब एक किरदार अदा कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, आपको लगता है वो बनाएंगे? हर फर्द कर सकता है, बशर्ते कि ये करना चाहे ना इनकी तरफ से। पहले तो हामिद भाई जो बात कर रहे हैं वो तो किसी कमेटी की बात कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब तो तैयार नहीं है। वो तो एक बात बड़ी क्लियरली कहते हैं ना कि मैं मंडेला नहीं, मैंने मुजीब बनना है। मतलब मंडेला भी ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मुजीब बनना है, ये तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा। अच्छा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं इसको ये नहीं कह सकती ना, ये आपका बयान है। मैं तो ये कह रही हूँ कि